Let's talk about impacts of global warming on Pakistan. Although Pakistan itself contributes very little to overall emission of greenhouse gases, دیکھیں یہ ایک بہت میجر آپ کو جملہ اگر آپ دیکھیں تو ہے تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کے پولیوشن میں آل اوور دا ورلڈ جو پولیوشن ہو رہا ہے اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی اتنا پولیوشن کریٹ نہیں کرتا ایز اے اسٹیٹ، بلکہ اور اسٹیٹ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ پولیوشن کریٹ کرتے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ انکریز ہو رہی ہے۔ مگر پاکستان ان ممالک میں سے ضرور ہے جس کو بہت زیادہ گلوبل وارمنگ سے نقصان پہنچا ہے، چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ جو گلوبل وارمنگ سے فائٹ کر سکیں۔ جب یہ بات نکلی ہی ہے کہ کون سے اسٹیٹس جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو G8 کنٹریز اور G11 کنٹریز ہیں، وہ ممالک جو سپر پاورز ہیں یا مین برٹن ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹس ہیں ہائیلی، اور یہ وہ اسٹیٹ ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایمیشن کرتے ہیں ایئر پولوشن کی، یا جو ہے وہ واٹر پولوشن کی، یا گیسز ان کے جو فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں سے ایسی نکلتی ہیں جو گلوبل وارمنگ کو بڑھانے میں ایک میجر رول پلے کرتی ہیں۔ اچھا، یہ اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا کہ جو ہے ہم گلوبل وارمنگ کو ریڈیوس کر سکیں، کیونکہ انوائرمنٹ اگر نہیں ہوگی ٹھیک تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ پائے گا، جس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹریٹی بھی سائن کی تھی ایک زمانے میں، جس کو کہا جاتا ہے کیوٹو پروٹوکول، KYOTO، کیوٹو پروٹوکول، جو جاپان کے اندر جو ہے وہ سائن ہوئی تھی۔ سائن تو سب اسٹیٹس نے خوشی خوشی کر لیا تھا، بٹ ریٹیفائی نہیں کیا تھا۔ ریٹیفائی مینز امپلیمنٹ، اس کے اندر جو پالیسیز بتائی گئی تھیں کہ آپ اپنی انڈسٹریلائزیشن کم کریں، کم سے کم فیکٹریز بنائیں، تو اس پہ انہوں نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان اسٹیٹس کی وجہ سے دنیا کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اچھا، پاکستان رینک 16 آن دا کلائمیٹ چینج ولنریبلٹی انڈیکس۔ پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج پاکستان میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور 16 نمبر پہ ہے، جس کے اندر زیادہ چینجز آ گئے۔ جرمن واچ ایک جو ہے ادارہ ہے، وہ جو ہے پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اثر پاکستان کے اوپر پڑا ہے گلوبل وارمنگ کا 2010 اور جو ہے 1990 سے 2010 کے درمیان جو اسٹیٹس موجود ہیں۔ کلائمیٹ چینجز آر کاسٹنگ دا اکانومی 14 بلین اے ایئر وچ از آلموسٹ 5% آف GDP۔ پاکستان کو ایک بہت بڑا اپنا جو ہے وہ رقم کا حصہ جو قومی خزانے کی رقم ہے اس میں سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر خرچ کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ایک ادارہ ہے، بینک ہے، اس کے خیال سے جو ہے مور دین 10 ملین پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ ان پاکستان اوور دا لاسٹ 2 years ڈیو ٹو دیز کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس سے 10 ملین لوگوں کو جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جو ہے وہ شفٹ ہونا پڑا ہے ود ان پاکستان، جن کو IDPs بھی کہا جاتا ہے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس یا پیپل۔ وہ IDPs ہوتے ہیں جو فلڈ آنے کی صورت میں یا کوئی ارتھ کے کوئی آنے کی صورت میں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو دوسری جگہوں پہ گھر بنا کے دیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ سیٹل ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گھر جو ہیں جو بنا کے دیے جاتے ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں، وہ لانگ لاسٹنگ گھر نہیں ہوتے، تو وہاں پہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کمفرٹیبل یا جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ نارمل لائف نہیں گزار پاتے وہ۔ اچھا، گلوبل وارمنگ ہیز افیکٹڈ دا کلائمیٹ آف پاکستان ان دا فالوئنگ مینرز۔ دیز آر دا فالوئنگ مینرز ان وچ گلوبل وارمنگ ہیز افیکٹڈ پاکستان's environment. Number 1, flood. Pakistan's economy had been crippled heavily by devastating and repetitive floods. بہت بڑی تعداد میں پاکستان فلڈس کا شکار رہا، اور وہ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی آئے۔
However, the floods of 2010 and 2011 have emerged as the biggest catastrophe in the country's history. यानी सबसे ज़्यादा तबाही जो है 2010 और 2011 के जो है वो फ्लड्स में आई। 2010 का जो फ्लड था उसमें ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए थे और जिसकी वजह से जो है वो कहत साली भी बढ़ी क्योंकि फसलें तबाह हो गई और जो है 20 मिलियन जो है लोग इससे इफ़ेक्ट किए थे। द फ्लड रिजल्टेड इन अप्रॉक्सीमेटली 1781 डेथ्स। इतने सारे लोग जो हैं वो इंतकाल फरमा गए थे और जो है ये तो सिर्फ जो है वो हमारे कुछ फैक्ट्स बताएं, इससे ज़्यादा ही लोगों की डेथ्स हुई हैं। 2966 people were injured and 1.89 million homes were destroyed because of floods। क्योंकि जो है वो करीबी जो समंदर के करीब रहने वाले हैं या जो दरियाओं के करीब रहने वाले हैं वो उनके वहीं के वहीं दरख्त वो वहीं के वहीं उनके घर जो है वो मौजूद थे और वो वहीं तबाह भी हो गए। 2011 floods. Although nowhere near the 2010 floods, the 2011 floods also wreaked havoc and affected 5.3 million people and 1.2 million homes in Sindh as well as 1.7 मिलियन एकर्स ऑफ एरेबल लैंड। यानी जो लैंड जिस पे 1.7 मिलियन लैंड जिस पे जो एकड़ लैंड जिसके ऊपर जो है हम काश्तकारी कर सकते वो भी तबाह हो गया, जो एक लॉन्ग लास्टिंग किस्म का पाकिस्तान का मसला बन गया और इससे हमारी इकॉनमी को भी बहुत शदीद झटका पहुंचा था इन दो मेजर फ्लड्स की वजह से। Droughts, कहत साली। A drought is a period of abnormally dry weather due to the lack of rainfall। जी, ड्रॉट क्यों आते हैं, कहत साली या पानी की कमी जो है क्यों पैदा हो जाती है, उसका रीज़न रेनफॉल का ना होना। हम देखते हैं कराची में भी अब बारिशें नहीं होती, इसी तरह से सिंध बलूचिस्तान एक ऐसे इलाके जहाँ पे हमें बारिशें नहीं नज़र आती हैं और इस वजह से हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। अच्छा, इससे पानी की कमी तो बढ़ रही है, साथ साथ फूड की कमी भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जो है economy has been punched heavily by the continuous spell of droughts for the last many years, particularly in province बलूचिस्तान एंड सिंध। जी, जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई, कहर पड़ गया है, रिवर फ्लो हमें नज़र आता है बहुत कम हो गया है। ड्राइंग अप इरिगेशन कैनाल, जो कैनाल्स एक्चुअली इरिगेट करती है लैंड को, यानी जो लैंड को के तक पानी ले जाती हैं और फसलों को जो है वो पानी पहुंचाती हैं, वो ड्राई हो गई हैं और इसी वजह से हमारी एग्रीकल्चर डेप्रिवेशन का शिकार पाकिस्तान हो गया है। It has also been responsible for causing immense losses to poultry and other animals। जब फूड नहीं होगा तो हम किस तरह से जो है वो मुर्गियाँ भी पाल सकते हैं या और जानवरों को जो है रख सकते हैं, क्योंकि वो चारा खाते हैं और चारा ही नहीं है तो कहाँ से वो सर्वाइव करेंगे। और जो है इस वजह से जनरल डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड वाटर क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में साइक्लोन्स नज़र आते हैं हमें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द अरेबियन सी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। 50 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल एक्टिविटी इन अरेबियन सी इन 2001, 2004, 2007, 2010 एंड 11 शोज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स मोर साइक्लोन। यानी अब मज़ीद जो है वो जो है समंदरी तूफ़ान आने का ख़तरा है और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो बस यही दुआ की जा सकती है कि ना आए और हमें इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो है काम करना होगा। सी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसकी वजह से जो है वो कहा जाता है कि मज़ीद सैलाब आ सकते हैं। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई और वो जम नहीं रहे दोबारा से, यानी रेनफॉल से दोबारा जमते थे वो नहीं जम रहे, जिससे हमारे ग्रेजुअली हम दोबारा तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। और कहा जाता है, अगर आप लोगों ने 2012 को मूवी देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा सैलाब आ गया था दुनिया में, तो और बहुत
بڑا آیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ سی لیولز بڑھ گئے تھے، گلیشیئر بہت زیادہ پگھل گئے تھے، تو دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح سے سیلاب آئیں گے اور ہم لوگ جو ہیں پھر ہمارے پاس بہت کم لینڈ رہ جائے گا جس پہ ہم رہ سکیں گے، زیادہ تر لینڈ جو ہے وہ واٹر کے اندر چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ رائزنگ سی لیولز کا ایک فنومنا جو ہے وہ ہمیں مالدیوز میں نظر آتا ہے۔ مالدیوز ایک جو ہے وہ آئیلینڈ ہے اور بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، بہت جو ہے اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے مگر وہ سروائیو کر رہا ہے، اس ٹورزم وہاں بہت زیادہ ہے اور لوگ وہاں جا کے جو ہے اپنا جو ہے وہ ہنی مون پیریڈ بھی موسٹلی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مالدیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ 20 سال ہے اس کے پاس وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ سی لیول بہت انکریز ہو گیا ہے اور مالدیو کا ایک اچھا خاصا لینڈ کا ایریا جو ہے وہ سی کے اندر جا چکا ہے، اور فیوچر میں سی لیولز کیونکہ اتنے انکریز ہو رہے ہیں کہ مالدیوز کا پورا آئیلینڈ جو ہے وہ انڈر دا واٹر چلا جائے گا اور وہاں پھر لائف ایکٹیویٹی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے جو ہے آئیلینڈس جہاں جو سی لیولز کے انکریز ہونے کی وجہ سے اور پانی کے بڑھنے کی وجہ سے لینڈ جو ہے وہ واٹر کے اندر چلا گیا اور بہت ساری قومیں بھی اس طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ اچھا، سی فوڈ. The human activities like burning of fossil fuel with their deadly emission have resulted in a gradual heating of the ocean. اچھا، یہ تمام جو ہم چیزیں جلا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی اوشن کا بھی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ مچھلیاں سروائیو نہیں کر پاتی، اور جو ان کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہماری سی فوڈ سی لائف کا بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو بھی سی فوڈ کی سپلائی کم ہو گئی ہے، جو ہماری ٹوٹلی اکانومی کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ادر ایفیکٹس کی بات کر لیتے ہیں گلوبل وارمنگ کی۔ گلوبل وارمنگ ہیز کازڈ ان لاس آف ایگریکلچرل لینڈس ڈیو ٹو ایکسیسو فلڈس اینڈ رائزنگ ان سی لیول۔ جی، ہم پچھلی سلائڈس میں جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایگریکلچرل لینڈ ایکسیسو فلڈس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، سی لیولس بڑھ گئے ہیں، ہیٹ اسٹروک سے بہت ڈیتھس ہوتی ہیں، ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں کہ ایون مجھے یاد ہے 2014-15 سے یہ جو ہیٹ اسٹروکس کا سلسلہ چلا ہے، اور نظر آتا ہے کہ ہیٹ اسٹروک سے بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میلٹنگ آف گلیشیئرز ول کاز مور فلڈز اینڈ لاس آف ڈرنکنگ واٹر۔ اچھا، یہ سب اکنامک کرائسس کی طرف لے جا رہا ہے ہمیں، اور ہماری اکانومی پہ مزید برڈن پڑ رہا ہے، اور جو ہے ہمیں طریقے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم پروویژن آف فوڈ اینڈ واٹر پہ جو ہے وہ فوکس کر سکیں اور سٹیزنس کو صحیح طرح سے دے سکیں چیزیں۔ گلوبل وارمنگ جو ہے ایک ایسا فنومنا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، جو آل اوور دا ورلڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ پالیٹکس اور جو ہے وہ اکنامکس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے میٹرز ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے۔ اچھا، جو ڈپلومیسی، پولیٹیکل ڈپلومیسی ہوتی تھی یا اکنامک ڈپلومیسی، اب وہ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کے اندر کنورٹ ہو گئی، اور پوری دنیا کے شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سب ایک جگہ کے شہری ہیں جو ہے ارتھ کے، اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ارتھ کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں، سیفٹی کے لیے کام کریں، اور اس سب کے لیے میجرز لیں۔ تو تمام ممالک جو دنیا بھر میں ہیں وہ سب یہ جو ہے کوآپریشن کی باتیں کر رہے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے لوگ کوآپریٹ کریں اور انوائرمنٹ کو سیف اور سیکیور کیا جا سکے آنے والی جنریشنز کے لیے۔ تو بس یہی بات ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، کچرا کم سے کم پھینکیں، جو ہے تھیلیاں لوگوں کو جلانے نہ دیں، پولیتھین بیگس کا یوز نہ کریں، بلکہ آپ لوگ جو ہے وہ کاغذ کے بیگس کا یوز کریں، اور جو ہے وہ اگر وہیکلز آپ کے خراب ہیں، وہ ایمیشن کر رہے ہیں گیسز کا، تو ان کو ٹھیک کروائیں۔ ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ انوائرمنٹ پہ جو کام کر سکتے ہیں کریں۔ این جی اوز جو ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہیں درخت لگانے میں، پلانٹس لگانے میں۔ ہم سب بھی ایک ایک پلانٹ اگر اپنے گھر میں لگائیں تو ہم انوائرمنٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں شامل کہ جو انوائرمنٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
So do try to play your role. Conclusion is that these are the few ways by which we can stop اور فائٹ ود گلوبل وارمنگ. نمبر 1 ریسائکلنگ، یعنی چیزوں کو ریسائکل کیا جائے، چیزیں بنانے کے بجائے دوبارہ سے ری یوز کر سکیں ہم. ٹریز زیادہ زیادہ لگائیں. پانی کو استعمال کریں تو احتیاط سے کریں، یہ نہیں کہ پانی کا نل کھلا چھوڑ دیا ہے اور وہ بہتا جا رہا ہے پانی. پلیز اس کو رسپانسبلٹی سمجھیں. اور پانی بہانا جو ہے وہ گناہ بھی ہے، خاص طور سے اگر آپ سوچیں کہ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے لوگ کس طرح ترستے ہیں. افریقہ کے ممالک میں جہاں پہ پانی موجود نہیں ہے اور وہاں جو ہے وہ جانور اور انسان سب ایک ہی نہر میں سے پانی پیتے ہیں جو کہ انتہائی مٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو احساس ہو کہ جو ہے پانی کی کیا اہمیت ہے. پھر اگر ہم جو ہے وہ کربلا کا واقعہ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ پانی بند کر کے کس طرح سے لوگوں کو تڑپایا گیا اور جو ہے کس طرح سے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. تو ہمیں پانی کی جو ہے وہ اہمیت کا احساس ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ہمارے گھر والے جو ہے وہ بہت منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کو جس طرح سے شہید کیا گیا تھا اور فیملی ممبرس کو، تو پانی کے لیے کیا گیا تھا، تو اس کا بھی حساب ہوگا. اور آپ جو ہے پانی کو بالکل بھی ضائع نہ کریں. تو پلیز ایک رسپانسبل شہری ہونے کا جو ہے وہ آپ پوری ذمہ داری پوری کریں اور ثبوت دیں رسپانسبل شہری ہونے کا، اور جو ہے پانی کو محفوظ رکھیں. پراپر ڈسپوز کریں ویسٹیج اینڈ گاربیج کو، ادھر ادھر کچرے پھینکتے نہ گھومیں، ان کو پراپر ڈسپوزنگ ہونی چاہیے. اور بھی جو ہے طریقے ڈھونڈیں اپنے طور سے کہ آپ کس طرح سے مدر ارتھ کو سیف اینڈ ساؤنڈ کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں. دیٹ از آور رسپانسبلٹی. یہ ہماری جو ہے ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے اور ایک یہ ریلیجیس رسپانسبلٹی بھی ہے ہماری کہ ہم جو ہے وہ ارتھ کے فیوچر کو سیکیور بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا لیکچر بھی. ویل میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر سون انشاءاللہ. اللہ حافظ.